السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کراس لائن۔ آج ہم عمران خان اور جدید سیاست کے متعلق دوسری قسط پیش کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم نے موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے موجودہ سیاسی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کس قدر عمران خان سے تنگ ہے یا پی ٹی آئی سے تنگ ہے۔ اب ہم بات کرنا چاہیں گے ماضی کی، جب عمران خان نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ 1996 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور 97 کے پہلے الیکشن میں عمران خان کو بری طرح شکست ہوئی۔ کسی جگہ سے بھی جیت نہ ہوئی، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ تمام جگہوں سے ضمانت ضبط کروا بیٹھے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ موروثی سیاست یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹی جماعت اسلامی وغیرہ، یہ کیونکہ ان کو لوگ شروع سے دیکھ رہے تھے۔ عمران خان کو ویسے تو بہت پسند کیا جا رہا تھا، وہ پاکستان کے سب سے پاپولر شخص تھے، لیکن ان کو سیاسی طور پر شاید پاکستانی عوام قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عمران خان نے 8 جگہ سے الیکشن میں حصہ لیا اور تمام جگہ سے بری طرح سے ہار گئے۔ یہ سچویشن چلتی رہی اور کچھ عرصے بعد پرویز مشرف نے مارشل لا لگا دیا، سیاسی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد پرویز مشرف کو شاید نئے چہروں کی تلاش تھی اور نئے چہرے میں عمران خان اور طاہر القادری سر فہرست تھے، لیکن ان کی پاپولیرٹی اتنی نہیں تھی سیاسی طور پہ کہ وہ ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی بنا سکے۔ لہذا مشرف نے نون لیگ میں سے ہی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ملا کر مسلم لیگ کاف کی بنیاد رکھی۔ یوں تو اس کے بانی میاں اظہر تھے، لیکن وہ پہلے ہی الیکشن میں بری طریقے سے ہار گئے، جس کی وجہ سے پارٹی چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی طرف مڑ گئی اور ان کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ یہ سچویشن چلتی رہی۔ 2002 میں پہلی دفعہ عمران خان کو 1 سیٹ ملی، وہ بھی اپنے آبائی علاقے میاں والی سے۔ اس کے بعد عمران خان نے سیاست تو شروع کی، لیکن 1 سیٹ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے تھے اور وہ مشرف اور مسلم لیگ کاف کے خلاف اپوزیشن میں ہی بیٹھے رہے اور حکومتی مشینری کا حصہ نہ بن سکے اور بننا بھی شاید نہیں چاہتے تھے۔ اس سے پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ عمران خان میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے اور انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ کا سیاست میں کوئی ارادہ ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، حالانکہ نواز شریف نے ان کو پیشکش بھی کی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، لیکن عمران خان نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، ابھی تو میں سیاست میں آنا نہیں چاہتا، اگر آؤں گا بھی تو اپنی ہی سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف شروع میں بہت کمزور تھی اور اس کو کوئی سیاسی طور پر قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ عمران خان اپنی جگہ بناتا گیا اور 2008 کے الیکشن آ گئے۔ 2008 کے الیکشن جنرل پرویز مشرف کے انڈر ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے عمران خان کا خیال تھا کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے، لہذا عمران خان نے بائیکاٹ کیا۔ مسلم لیگ نون بھی ابتدا میں تو بائیکاٹ کا کہہ رہی تھی،
لیکن الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کہا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی تھی اور نون لیگ نہیں چاہ رہی تھی کہ میدان پیپلز پارٹی کے لیے بالکل خالی ہو، جبکہ عمران خان کا خیال تھا کہ یہ صاف الیکشن ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ پرویز مشرف ہر حال میں مسلم لیگ کاف کو ہی جتوانا چاہیں گے۔ اس کے بعد مسلم لیگ کاف تو ہار گئی اور پیپلز پارٹی حکومت میں آ گئی، لیکن وہ کوئی مضبوط حکومت نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے دوسری پارٹیز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کو منہ مانگے وزارتیں دی تاکہ وہ حکومت کا پہیہ آگے چلا سکیں۔ سچویشن یوں ہی چلتی رہی۔ پرویز مشرف پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، وہ عدم اعتماد کی وجہ سے صدارت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور صدر بن گئے آصف علی زرداری۔ تو یوں اگر کہا جائے کہ شاید پاکستان کی تاریخ کی یہ کرپٹ ترین حکومت تھی، کیونکہ اس سے پہلے پرویز مشرف پر الزامات تھے کہ انہوں نے بے گناہ لوگوں کو اٹھوایا، لیکن اس پر کرپشن کا الزام نہیں تھا، جس کی وجہ سے ملک معاشی لحاظ سے مضبوط تھا۔ اور ویسے بھی امریکہ افغانستان میں پرویز مشرف کی مدد سے ہی اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے تھا، لہٰذا جو بھی امریکہ سے امداد آتی تھی، پرویز مشرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو کسی صورت میں بھی معاشی لحاظ سے کمزور نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ مہنگائی کنٹرول میں رہے اور لوگوں کی توجہ اس طرف نہ جائے، کیونکہ کسی بھی حکومت کو ختم کرنے میں مین کردار مہنگائی کا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا اور کرپشن کی وہ داستانیں رقم ہوئی کہ جو اس سے پہلے پاکستان نے نہیں دیکھی تھی۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی نے اور ان کے حکومت نے اور ان کے منہ مانگی وزارت والے لوگوں نے، جن کو اپنی حکومت چلانے کے لیے وزارتیں دی گئی تھیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، جس میں غلام احمد بلور کو ریلوے کی وزارت دی گئی تھی اور اس وقت ٹرین پہ کوئی سفر کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ٹرینوں کے اوقات اوپر نیچے جا چکے تھے اور ٹرانسپورٹر منہ مانگی کرائے پہ ہی دھیان دے رہے تھے، کیونکہ غریب لوگوں کے لیے ٹرین کا سفر محال بن چکا تھا، کیونکہ کوئی بھی اپنی منزل پہ وقت پہ نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اس دوران لوگ تنگ تو ہو چکے تھے پیپلز پارٹی سے، لیکن اس دوران عمران خان اپنے آپ کو مضبوط کیے جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ نون لیگ اس اپوزیشن کا کردار نہیں نبھا رہی تھی جو اصل اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، کیونکہ اپوزیشن ہی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے، لیکن نہیں، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ نون لیگ بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ مہنگائی کنٹرول ہو، حکومت کامیاب ہو، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی ناکامی کی صورت میں ہی اس کا نمبر پکا ہے حکومت کے لیے، کیونکہ غربت، لوگوں کے مسائل یہ سیاستدانوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، یہ تو عام لوگوں کے مسئلے ہیں اور عام لوگ ہی اس کا رونا روتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہمارے سیاستدان میں سے اکثریت تو وہ لوگ ہیں جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے غربت کا نام و نشان نہیں دیکھا، تو ان کا
غریبوں سے کیا لینا دینا؟ اور غریبی ماشاءاللہ ان لوگوں کو منتخب نہیں کرتے جو ان جیسے غریب ہوں، وہ بھی انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب سے امید رکھتا ہی نہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کرے گا، کیونکہ پاکستان اور خاص کر پنجاب اور سندھ میں تھانہ کچہری کے مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ لوگ اس میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، اور ان سے بااثر لوگ ہی مسئلے حل کرتے ہیں۔ معاشی مسائل تو کوئی حل نہیں کرتا، لیکن تھانہ کچہری کی سیاست ہمیشہ پاکستان میں چلتی رہی ہے انگریز کے دور سے۔ بہرحال سلسلہ یوں ہی تھا، اور عمران خان اپنے آپ کو اس وقت نمایاں کر سکے جب 2011 کا لاہور میں مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا، تو اس وقت سب لوگ حیران ہو گئے کہ اس قدر عوام کہاں سے آ گئی، کیا پورا لاہور ہی عمران خان کے جلسے میں تھا؟ تو اس کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایسے کیا ہے، خاص کر پاکستان آرمی کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ ISI نے ان کی مدد کی ہے۔ حالانکہ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنے لوگوں کو عمران خان کے جلسے میں بلانے کے لیے کیا پوری آرمی کو بارڈر سے بلایا گیا کہ آپ سیول کپڑے پہن کے جلسے میں آئیں؟ ایسے تو ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمزور ہمیشہ مضبوط پہ الزام لگاتا ہے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے۔ تو عمران خان کے اوپر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کارندہ ہے، حالانکہ ثابت ہو چکا ہے عرصہ دراز سے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی اسٹیبلشمنٹ کے کارندے رہ چکے ہیں۔ بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ یہ آرمی ہی کی پیداوار ہیں، جیسے جنرل ضیاء الحق نے نواز شریف کو آگے کیا اور صدر ایوب خان کے زمانے سے ذوالفقار بھٹو وزیر خارجہ کا کردار نبھا رہے تھے، تو کیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے؟ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یہی چاہا کہ نواز شریف کو آگے کیا جائے تاکہ پیپلز پارٹی کا نقصان کیا جا سکے۔ ان کے مطابق یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا تھا، پاکستان کے مفاد میں تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جو بھی انسان اپنے مطلب کے لیے سیاست میں آئے گا وہ تو سیاست کا ہی نہ صرف بیڑا غرق کرے گا بلکہ عوام کا بھی۔ اس سچویشن میں عمران خان کے اوپر لوگوں نے بہت توجہ دی، اور پھر 2013 کا الیکشن ہوا۔ الیکشن ایسا تھا کہ جیسے عمران خان حکومت بنا لیں گے، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمران خان تیسرے نمبر کی پارٹی بن گئی، لیکن عمران خان تو اپنے آپ کو ایک بار مضبوط کرنا چاہتے تھے تحریک انصاف کی شکل میں، تو انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھ کر وہ کردار نبھایا جو پیپلز پارٹی کو نبھانا چاہیے تھا۔ لیکن پیپلز پارٹی کیسے نبھاتی؟ کیونکہ پچھلے سال 5 سالوں میں نون لیگ نے جب اپوزیشن کا کردار نہیں نبھایا جو اس کو نبھانا چاہیے تھا، تو ایسی صورت میں پیپلز پارٹی نے بھی دوستانہ نبھایا اور وہ اپوزیشن کا کردار نہ نبھا سکی جو ان کو نبھانا چاہیے تھا، اور وہ کردار تحریک انصاف نے نبھایا۔ تحریک انصاف نے لانگ مارچ کی صورت میں حکومت پہ بہت دباؤ بڑھایا کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، لیکن حکومت کسی طریقے سے بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو عمران خان نے پاکستان تاریخ کا ایک بہت طویل مظاہرہ، طویل لانگ مارچ کیا جو پاکستان کی تاریخ میں بے شک لکھا جائے گا، لیکن افسوس کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن سارا دن
پاکستان کے نیوز پہ عمران خان کی خبروں نے عام عوام تک ان کا پیغام پہنچایا، اور یہ اسی پیغام کا ہی نتیجہ تھا کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان حکومتی پارٹی بن کر ابھرے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ پرویز مشرف کے چھوڑے ہوئے خزانے کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ لوٹ چکی تھی۔ تو اب ہم آپ کو تیسری قسط میں بتائیں گے کہ آگے عمران خان کی حکومت کامیاب رہی یا ناکام رہی۔ تھینک یو۔ پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔